آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم تاریخ کے ایک ایسے گمشدہ باب پر بات کرنے جا رہے ہیں جو جتنا حیران کن ہے اتنا ہی پراسرار بھی ہے۔ بالکل، اور میرا خیال ہے تاریخ کے طالب علموں کے لیے یہ موضوع ہمیشہ سے ایک خاص کشش رکھتا ہے۔ ہاں، اصل میں ہم عموماً جب اسلامی تاریخ پڑھتے ہیں تو امام مالک، امام ابو حنیفہ یا امام شافعی کے ناموں اور ان کے فقہی مکاتب فکر سے تو بخوبی واقف ہوتے ہیں۔ یہ وہ نام ہیں جو صدیوں سے ہمارے تعلیمی اور قانونی نظام کا حصہ رہے ہیں۔ بالکل، لیکن آج ہمارے نوٹس اور جو ذرائع ہمارے سامنے ہیں وہ ایک ایسے مصری عالم اور فقیہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جنہیں ان کے ہم عصر علماء ان عظیم ہستیوں کے ہم پلہ بلکہ بعض حوالوں سے ان سے بھی بڑا تسلیم کرتے تھے۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ کے ہم عصر آپ کو اتنے بڑے مرتبے پر فائز کریں۔ صحیح کہا آپ نے۔ بات ہو رہی ہے 8ویں صدی عیسوی کی ایک نابغہ روزگار شخصیت یعنی امام لیث بن سعد کی، جن کے بارے میں آج ہم جو کچھ بھی جانتے ہیں وہ ایک انتہائی جامع تحقیقی مقالے پر مبنی ہے۔ بالکل، اور اس مقالے میں ان کی سوانح عمری، ان کے کام کرنے کے منفرد طریقہ کار اور سب سے بڑھ کر ان کے گمشدہ فقہی مکتب کی وجوہات کا بڑی تفصیل سے احاطہ کیا گیا ہے۔ اور اس میں وہ 100 کے قریب کڑے اور متنازع سوالات بھی شامل ہیں جو مختلف مکاتب فکر اور سیکولر ناقدین کی جانب سے اٹھائے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ اس ساری گفتگو کا بنیادی مقصد دراصل یہ کھوج لگانا ہے کہ کیسے ایک ایسا عالم جس کی علمی فضیلت پر سب کا اتفاق تھا، اس کا فقہی مکتب تاریخ کے اوراق سے مکمل طور پر غائب کیسے ہو گیا۔ یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے کہ ایسا کیا ہوا جو ان کا نام اس طرح زندہ نہیں رہ سکا۔ اور ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ان کا چھوڑا ہوا علمی ورثہ آج کے دور کے جدید اور کڑے تنقیدی سوالات کا کیا جواب فراہم کرتا ہے۔ دیکھیں، عموماً جب تاریخ کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو سامنے وہی چیزیں آتی ہیں جو آج تک کسی نہ کسی شکل میں رائج ہیں۔ جو نظریات وقت کے ساتھ ادارہ جاتی شکل اختیار نہیں کر پاتے وہ اکثر پس منظر میں چلے جاتے ہیں۔ یعنی وہ تاریخ کے صفحات میں کہیں دب جاتے ہیں۔ بالکل۔ تو یہ تحقیقی مقالہ صرف ایک فرد کی سوانح عمری نہیں ہے، یہ اس بات کا ایک گہرا تجزیہ ہے کہ ابتدائی ادوار میں علم کی ترویج کیسے ہوتی تھی اور کیسے جغرافیائی یا سیاسی محرکات کسی ایک نظریے کو غالب اور دوسرے کو معدوم کر دیتے ہیں۔ یہ بات بہت اہم ہے اور اسی لیے ان کی شخصیت سے جڑے جو حقائق اس مقالے میں سامنے آئے ہیں وہ کسی حیرت سے کم نہیں ہے۔ کیا چیز آپ کو سب سے زیادہ غیر معمولی لگی؟ مقالے کے مطابق لیث بن سعد 94 ہجری میں مصر کے ایک علاقے قلقشندہ میں پیدا ہوئے۔ اب یہاں ایک بہت ہی دلچسپ پہلو یہ ہے کہ وہ نسلاً عرب نہیں تھے۔ ہاں، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ ان کا تعلق فارس سے تھا، خاص طور پر اصفہان کے علاقے سے۔ اب اس مخصوص دور کی سماجی ساخت کو دیکھتے ہوئے ایک غیر عرب شخص کا اپنی خالص علمی قابلیت کے بلبوتے پر پورے مصر کا سب سے بڑا امام اور مرجع خلائق بن جانا یقیناً ایک غیر معمولی بات تھی۔ یہ بالکل درست ہے۔ ان کی شخصیت کے کئی پہلو تھے جو انہیں اپنے دور میں انتہائی نمایاں کرتے تھے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ جسمانی طور پر انتہائی پروقار اور پرکشش شخصیت کے مالک تھے۔ یعنی ان کی ظاہری شخصیت بھی بہت روبدار تھی۔ جی، لیکن ان کی پہچان صرف ان کی ظاہری شخصیت یا علم تک محدود نہیں تھی، وہ مالی اعتبار سے ایک انتہائی مستحکم انسان تھے۔ اور مقالے میں ان کی سالانہ آمدنی کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ واقعی حیران کن ہے۔ بالکل، 20,000 دینار کے لگ بھگ ان کی سالانہ آمدنی تھی۔ یہ اس دور کے حساب سے ایک اتنی بڑی رقم تھی کہ آج کے دور میں اس کا موازنہ کسی بہت بڑے کاروباری ٹائکون یا ارب پتی سے کیا جا سکتا ہے۔ 20,000 دینار سالانہ، یہ واقعی ایک بہت بڑا عدد ہے۔ لیکن جب میں اس مقالے کی تفصیلات پڑھ رہی تھی تو ایک اور بات نے مجھے انتہائی حیرت میں ڈال دیا۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ اتنی بے پناہ دولت ہونے کے باوجود ان پر اپنی پوری زندگی میں کبھی زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی۔ ہاں، یہ ایک ایسا پہلو ہے جو سننے والوں کے لیے یقیناً حیران کن ہوگا۔ بالکل، کیونکہ وہ اپنی یہ تمام تر آمدنی مسلسل غریبوں، ضرورت مندوں اور خاص طور پر علم کے حصول میں لگے طلباء پر خرچ کر دیتے تھے۔ ان کی سخاوت کے قصے ان کے علم جتنے ہی مشہور تھے۔
یہاں جو چیز حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ان کی یہ بے پناہ دولت اور سخاوت دراصل ان کی علمی آزادی کی سب سے بڑی ضامن تھی۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، اس دولت نے انہیں ایک ایسا استغنا بخشا جس کی وجہ سے وہ ریاستی اثر و رسوخ اور حکمرانوں کے ہر قسم کے دباؤ سے مکمل طور پر آزاد رہے۔ یعنی انہیں حکومت کی طرف سے کسی مالی مدد کی ضرورت نہیں تھی؟ بالکل نہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس وقت کے عباسی خلیفہ نے انہیں خاص طور پر بغداد آ کر قاضی کا عہدہ سنبھالنے کی پیشکش کی تھی، جو کہ اس وقت کا سب سے بڑا سرکاری عہدہ ہوتا تھا۔ جی، لیکن انہوں نے اس پیشکش کو انتہائی شائستگی سے ٹھکرا دیا۔ اس مالی اور ذہنی آزادی کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بغیر کسی سیاسی دباؤ کے مکمل غیر جانبداری کے ساتھ اپنے فقہی اور شرعی فیصلے صادر کر سکتے تھے۔ اور اسی خود مختاری نے انہیں اپنے ہم عصر علماء میں ایک انتہائی قابل احترام مقام عطا کیا۔ بلا شبہ یہاں معاملہ واقعی بہت دلچسپ ہو جاتا ہے۔ جب ان کے ہم عصر علماء کا ذکر آتا ہے تو مقالے میں امام لیث اور مشہور زمانہ امام مالک کے درمیان ہونے والے خطوط کے تبادلے کا بہت تفصیل سے احاطہ کیا گیا ہے۔ ہاں، وہ خطوط ابتدائی اسلامی تاریخ کی چند اہم ترین علمی دستاویزات میں شمار ہوتے ہیں، اور ان دونوں عظیم شخصیات کے درمیان فقہ اور قانون سازی کے بنیادی اصولوں پر ایک باقاعدہ علمی بحث جاری تھی۔ امام لیث بن سعد نے امام مالک کے ایک خاص طریقہ کار سے اختلاف کیا تھا، جی، جسے اہل مدینہ کے عمل کو روایات پر ترجیح دینا کہا جاتا ہے۔ تو یہ اختلاف اصل میں کس نوعیت کا تھا؟ دیکھیں، امام مالک کا زاویہ نگاہ یہ تھا کہ چونکہ مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے اور وہاں صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد رہی ہے، اس لیے وہاں کے لوگوں کا تواتر کے ساتھ چلا آ رہا عملی طریقہ کسی بھی اکیلی روایت یا خبر واحد سے زیادہ مستند اور قابل عمل ہے۔ یعنی وہ اہل مدینہ کے اجتماعی عمل کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ بالکل۔ اس کے برعکس امام لیث کا استدلال انتہائی منطقی تھا۔ ان کا موقف تھا کہ صحابہ کرام صرف مدینہ تک محدود نہیں رہے تھے۔ ہاں، وہ تو فتوحات کے سلسلے میں مختلف علاقوں میں گئے۔ بالکل، وہ فتوحات اور دیگر مقاصد کے لیے مصر، شام، عراق اور دیگر علاقوں تک گئے اور ظاہر ہے اپنے ساتھ سنت اور قانون کا علم بھی لے کر گئے۔ تو امام لیث کا کہنا تھا کہ اس علم کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جی، ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی مستند اور مضبوط روایت موجود ہے تو اسے محض اس بنیاد پر رد نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اہل مدینہ کے موجودہ عمل سے مطابقت نہیں رکھتی۔ اس علمی اختلاف کی خوبصورتی اس بات میں ہے کہ ان دونوں کے درمیان 70 سے زائد مختلف شرعی اور فقہی مسائل پر انتہائی گہرا اختلاف موجود تھا، اور اس کے باوجود ان کے ذاتی تعلقات کس قدر شاندار تھے۔ بالکل، اس شدید علمی اختلاف کے باوجود امام لیث ہر سال باقاعدگی سے امام مالک کو 1000 دینار کا تحفہ بھیجتے تھے۔ یہ ایک ایسی مثال ہے جو بتاتی ہے کہ علمی اختلاف کو ذاتی انا یا مخالفت بننے سے کیسے روکا جا سکتا ہے۔ اس سے ابتدائی ادوال کی اس صحت مند روایت کا پتہ چلتا ہے جسے اختلاف رائے کہا جاتا ہے۔ ان کے نزدیک اختلاف کا مطلب سچائی کی کھوج تھا، نہ کہ ایک دوسرے کی تضلیل۔ یعنی وہ ایک دوسرے کی نیت پر شک نہیں کرتے تھے۔ بالکل نہیں، دونوں ایک دوسرے کے علم، تقوی اور نیت کا بے حد احترام کرتے تھے۔ اور اسی باہمی احترام کے تناظر میں وہ مشہور تاریخی قول بھی مقالے میں نقل کیا گیا ہے جو امام شافعی نے مصر کے دورے کے بعد کہا تھا۔ ہاں، وہ قول بہت مشہور ہے۔ انہوں نے امام لیث کے علمی ورثے کا گہرا مطالعہ کرنے کے بعد فرمایا تھا کہ لیث مالک سے زیادہ فقیہ تھے مگر ان کے شاگردوں نے انہیں ضائع کر دیا۔ یہ جملہ واقعی بہت وزن رکھتا ہے اور اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ ایسا ہوا جس نے اس عظیم ورثے کو اس طرح پنپنے نہیں دیا جس کا وہ حقدار تھا۔ لیکن اس گم شدگی کی وجوہات پر آنے سے پہلے اس منفرد طریقہ کار کو سمجھنا ضروری ہے جس نے انہیں امام شافعی جیسی شخصیت کی نظر میں بھی اتنا بڑا مقام دیا۔ جی، ان کا علمی طریقہ کار واقعی بہت منفرد تھا۔ مقالے میں واضح کیا گیا ہے کہ وہ روایات کو محض جمع کرنے پر اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ ان کی جانچ پڑتال کا ایک انتہائی کڑا نظام موجود تھا۔ اس حوالے سے عبداللہ بن لہیہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ ابن لہیہ جو مصر کے قاضی اور ایک بڑے محدث تھے۔ بالکل۔ لیکن پھر ان کی زندگی میں ایک ایسا سانحہ ہوا جب ان کے کتب خانے میں آگ لگ گئی اور ان کی تمام کتابیں جل گئیں۔ اس سانحے کے بعد ان کا حافظہ بھی متاثر ہوا۔
تو ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی روایات کا کیا بنے گا؟ یہی تو ایسے میں امام لیث بن سعد نے ان کی بیان کردہ روایات کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ واقعہ امام لیث کے طریقہ کار کی باریک بینی کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ کتب خانے کے جلنے کے بعد جب ابن لہیہ کا انحصار مکمل طور پر اپنی یادداشت پر رہ گیا، بلا محالہ غلطیوں کا امکان بڑھ گیا۔ بالکل، ان کی بیان کردہ روایات میں غلطیوں کا امکان بڑھ گیا۔ اس موقع پر امام لیث نے ایک انتہائی سائنسی اور متوازن رویہ اپنایا۔ وہ رویہ کیا تھا؟ انہوں نے ابن لہیہ کی روایات کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ وہ احادیث جو انہوں نے کتب خانے میں آگ لگنے سے پہلے سنی اور لکھی تھیں، انہیں تو مکمل طور پر قبول کیا اور معتبر مانا۔ اور بعد والیوں کا کیا کیا؟ وہ روایات جو آگ لگنے کے بعد محض یادداشت کی بنیاد پر بیان کی گئیں، انہیں رد کر دیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ احادیث کی جانچ میں محض راوی کی نیت نہیں دیکھتے تھے، بلکہ ان کی ذہنی حالت کا بھی جائزہ لیتے تھے۔ جی، وہ راوی کی نفسیاتی، اعصابی اور ماحولیاتی حالت کا بھی مکمل جائزہ لیتے تھے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر سے جوڑیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا فقہی طریقہ کار محض روایات کی ٹیکنیکل جانچ تک محدود نہیں تھا۔ یعنی وہ اس سے کہیں آگے کی سوچتے تھے۔ بالکل، وہ قانون کے اطلاق میں انتہائی دور اندیش تھے۔ انہوں نے مصر کی مقامی روایات اور احادیث کے درمیان ایک بہترین توازن قائم کیا۔ اور مقالے میں ایک اور چیز کا ذکر ہے، مقاصد الشریعہ۔ جی، سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ مقاصد الشریعہ کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ قانون یا حدیث کا اطلاق اس طرح ہونا چاہیے کہ وہ شریعت کے وسیع تر مقاصد سے متصادم نہ ہو، جن میں انصاف کی فراہمی اور معاشرے کی فلاح شامل ہے۔ بالکل، اور یہ طرز فکر انہیں اپنے دور کے کئی روایتی قانون دانوں سے ممتاز کرتا ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ ایک طرف وہ اتنے عظیم فقیہ ہیں، ان کا طریقہ کار انتہائی سائنسی اور متوازن ہے، ان کے پاس مالی وسائل اور فکری آزادی بھی ہے، اور ان کے ہم عصر ان کی علمی برتری کی گواہی بھی دے رہے ہیں۔ ہاں، تو پھر ان کا فقہی مکتب، جسے ہم لیسی مکتب فکر کہہ سکتے ہیں، وہ آج تاریخ میں موجود کیوں نہیں ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو لامحالہ ذہن میں ابھرتا ہے۔ اس سوال کا جواب تاریخ کے سماجی اور ادارہ جاتی ارتقاء کے اس عمل میں چھپا ہے جس سے ہر نظریے کو گزرنا پڑتا ہے۔ تو مقالے میں اس کی کیا وجوہات بتائی گئی ہیں؟ تحقیقی مقالے میں اس گم شدگی کی چند بہت ہی ٹھوس اور عملی وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ سب سے بنیادی وجہ تو یہ تھی کہ امام لیث نے اپنے کام کو کبھی اس طرح ایک تحریری مجموعے کی شکل میں مدون نہیں کیا، جیسا کہ امام مالک نے موطا کی صورت میں کیا تھا۔ بالکل، ان کا علم زیادہ تر زبانی روایات، فتاوی اور ان کے شاگردوں کی یادداشت تک محدود رہا۔ اور جہاں تک شاگردوں کی بات ہے تو شاید امام شافعی کا اشارہ بھی اسی طرف تھا کہ ان کے شاگردوں نے اس کام کو آگے نہیں بڑھایا۔ جی، ان کے نمایاں شاگردوں جیسے کہ ابن وہاب نے ان کے علمی کام کو باقاعدہ ایک فقہی مکتب کی شکل میں منظم نہیں کیا۔ اگر ہم اس کا موازنہ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں سے کریں، جیسے امام محمد یا قاضی ابو یوسف، تو انہوں نے اپنے استاد کے طریقہ کار کو باقاعدہ کتابی اور ادارہ جاتی شکل دی۔ یہ تو ہو گئی طلباء اور تحریر کی بات، لیکن کیا ریاست کا بھی اس میں کوئی کردار تھا؟ ایک اور انتہائی اہم وجہ جس کا مقالے میں تفصیلی ذکر ہے، وہ ریاستی سرپرستی کا فقدان تھی۔ یعنی حکومتوں نے ان کے کام کو نہیں اپنایا۔ بعد میں عام اور ادوار میں عباسی خلافت اور مصری حکومتوں نے اپنے عدالتی اور سیاسی نظام کے لیے مالکی اور پھر شافعی مکاتب فکر کو باقاعدہ ترجیح دی۔ تو جب ریاست کسی مکتب فکر کو اپنا لیتی ہے تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ جب کسی بھی نظریے یا قانون کو ریاست کی پشت پناہی نہیں ملتی اور اس کے پڑھے ہوئے لوگوں کو قاضی کے عہدوں پر تعینات نہیں کیا جاتا تو اس نظریے کے لیے اگلی نسلوں تک سفر کرنا لگ بھگ ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہاں سے یہ تلخ حقیقت سامنے آتی ہے کہ دنیا میں محض ایک شاندار نظریہ پیش کر دینا ہی کافی نہیں ہوتا۔ بالکل، کسی بھی فلسفے یا علم کو زندہ رکھنے کے لیے اسے ایک مضبوط ادارہ جاتی ڈھانچے اور طلباء کے ایک منظم نیٹ ورک کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بات واضح کرتی ہے کہ تاریخ کا پہیہ کیسے کام کرتا ہے اور کیسے کچھ چیزیں وقت کی دھول میں کھو جاتی ہیں۔ اور اسی لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ان کے علمی ورثے پر آج کیا سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ بالکل۔ اب ہم اس مقالے کے ایک اور انتہائی اہم اور دلچسپ حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس جائزے میں تقریباً 100 کے قریب ایسے متنازعہ سوالات اور تنقیدات کا ذکر ہے جو مختلف مکاتب فکر نے
امام لیث اور اس دور کے طریقہ کار پر اٹھائے ہیں۔ اور یہ تنقید کسی ایک خاص گروہ کی طرف سے نہیں ہے۔ جی، یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ فراہم کردہ ذرائع کے مطابق اس تنقید میں مختلف الخیال گروہ شامل ہیں، جن میں جدید سیکولر حلقے، حقوق انسانی کے علم بردار، قدامت پسند اور مختلف مذہبی و عقیدتی حلقے شامل ہیں۔ اور ہمارا مقصد یہاں صرف غیر جانبدارانہ رپورٹنگ ہے۔ بالکل، اس گفتگو کا مقصد محض ان سوالات اور ان کے جوابات کو پوری غیر جانبداری کے ساتھ رپورٹ کرنا ہے، تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ اصل ماخذ میں کس نوعیت کی بحث موجود ہے۔ کسی بھی نظریے کی حمایت یا مخالفت مقصود نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے کن ناقدین کی بات کریں؟ سب سے پہلے سیکولر اور انسانی حقوق کے ناقدین کی بات کرتے ہیں۔ ان کا یہ سوال مقالے میں نمایاں ہے کہ اس دور کی بعض روایات اور قوانین بظاہر غلامی کے جواز، پدرانہ معاشرے اور انتہائی سخت جسمانی سزاؤں کی عکاسی کرتے ہیں۔ ہاں، یہ ایک بہت عام تنقید ہے جو آج کل کے دور میں اکثر سامنے آتی ہے۔ تو مقالے میں ان جدید اور کڑے سوالات کا کیا جواب یا دفاع پیش کیا گیا ہے؟ مقالے میں اس تنقید کے حوالے سے کلاسیکی اور جدید محققین کا ایک انتہائی مفصل دفاع موجود ہے۔ سزاؤں کے حوالے سے جنہیں حدود کہا جاتا ہے، ناقدین اکثر صرف سزا کی سختی کو دیکھتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کی شرائط کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بالکل۔ محققین واضح کرتے ہیں کہ کلاسیکی علماء، جن میں امام لیث بھی نمایاں تھے، انہوں نے ان سزاؤں پر عمل درآمد کے لیے اتنی کڑی اور عملی طور پر ناممکن شرائط عائد کر دی تھی کہ ان کا نفاذ لگ بھگ رک جاتا تھا۔ اس کی کوئی مثال جو مقالے میں دی گئی ہو؟ اس کی سب سے بڑی مثال کسی جرم کو ثابت کرنے کے لیے 4 عینی شاہدین کی وہ شرط ہے جنہیں واقعے کو بالکل ایک مخصوص اور ناقابل تردید حالت میں دیکھنا ضروری تھا۔ تو یعنی یہ شرط پوری کرنا عام حالات میں تقریباً ناممکن تھا۔ جی، اس کڑے معیار کا اصل مقصد سزاؤں کی مشینری کو اندھا دھند چلانا نہیں تھا، بلکہ اس کا بنیادی ہدف معاشرے کو ایک انتہائی سخت انتباہ دینا اور جرم سے دور رکھنا تھا۔ اور جہاں تک خواتین کے حقوق کے حوالے سے تنقید کا تعلق ہے، مقالے میں یہ بات زور دے کر بتائی گئی ہے کہ ناقدین اکثر تصویر کا صرف ایک رخ پیش کرتے ہیں۔ خواتین کے حقوق کے معاملے میں تو امام لیث کا موقف بہت واضح اور مضبوط تھا۔ بالکل، انہوں نے ایسی بے شمار متواتر احادیث اور فیصلے بیان کیے جو خواتین کے مالی حقوق، ان کی جائیداد پر ان کے مکمل اور آزادانہ کنٹرول کا تحفظ کرتے ہیں۔ اور خلا کے حوالے سے بھی ان کا موقف بہت روشن تھا۔ جی، خاص طور پر خلے یعنی عورت کی طرف سے شادی ختم کرنے کے حق کا انتہائی مضبوطی سے تحفظ کرتے ہیں۔ ان کا پورا فقہی نظام کسی ایک طبقے کو دبانے کے بجائے معاشرتی توازن قائم کرنے پر مبنی تھا۔ یہ دفاع ایک بالکل مختلف زاویہ فراہم کرتا ہے کہ قانون کی کتابوں میں لکھی گئی باتوں کا عملی اطلاق کس قدر محتاط تھا۔ اسی طرح مقالے میں مسلکی اور عقیدتی نوعیت کے سوالات بھی اٹھائے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر شیعہ مکتب فکر اور عقلیت پسندوں، جنہیں معتزلہ کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کی تنقید کا بھی ذکر ہے۔ جی، ان کے تنقید کا دائرہ تھوڑا مختلف ہے۔ وہ ان روایات اور طریقہ کار پر سوالیہ نشان لگاتے ہیں جو ان تک بعض مخصوص صحابہ اکرام جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے پہنچی ہیں۔ تو اس تنقید کی کیا نوعیت ہے اور مقالے میں اسے کس طرح بیان کیا گیا ہے؟ مقالے کی تفصیلات کے مطابق یہ تنقید کسی ذاتی دشمنی یا عناد پر مبنی نہیں تھی، بلکہ یہ خالصتاً ایک پدتیاتی یا میتھوڈولوجیکل اختلاف تھا۔ یعنی وہ ان کی دیانتداری پر شک نہیں کر رہے تھے؟ بالکل نہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ شیعہ حلقوں یا معتزلہ کی جانب سے کبھی بھی امام لیث بن سعد کی ذاتی دیانتداری، ان کے تقوی یا ان کی ایمانداری پر کوئی سوال نہیں اٹھایا گیا، اور ان پر کبھی کسی قسم کی جانبداری یا حقائق کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرنے کا الزام بھی نہیں لگا۔ جی، ان ناقدین کا اصل اختلاف اس طریقہ کار سے تھا کہ احادیث کو کس ذریعے اور کن راویوں کی زنجیر سے لیا جا رہا ہے، یا پھر ان روایات کو انسانی عقل اور منطق کی کس کسوٹی پر پرکھا جا رہا ہے۔ تو اس سے اس دور کے علمی ماحول کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے؟ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے جس کا مقالے میں بخوبی احاطہ کیا گیا ہے کہ کیا اس دور میں علمی نکتہ چینی یا تنقید کے دروازے بند تھے، اور اس کا جواب نفی میں ہے۔ یعنی ہر چیز پر کھل کر بحث ہوتی تھی؟ یہ بحث اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ ابتدائی اسلامی تاریخ اندھی عقیدت یا یک طرفہ بیانیے کا دور نہیں تھا۔ یہ خود احتسابی، کڑی تنقید اور سخت علمی جانچ پڑتال کے مراحل سے گزری ہوئی تاریخ ہے۔ ہر راوی کی ساکھ اور ہر فقیہ کے طریقہ کار کو دوسرے ماہرین انتہائی باریک بینی سے پرکھتے تھے اور اس پر کھلے عام بحث کی جاتی تھی۔
और यही इस दौर की सबसे बड़ी इल्मी ताकत थी। इस तमाम गुफ्तगू को समेटते हुए ये बात पूरी तरह वाज़े हो जाती है कि तारीख का मुताला कितना परत दर परत और पेचीदा होता है। जी, और अक्सर वो शख्सियात जो बज़ाहिर तारीख से गायब लगती हैं, उनका असर बहुत गहरा होता है। आज के इस तफसीली जायजे ने ये साबित किया है कि इमाम लैस बिन साद महज तारीख के एक और आलिम नहीं थे, बल्कि वो एक ऐसे इब्क़री और रोशन दिमाग थे जिन्होंने अपने दौर के कानूनी और समाजी शऊर को एक नई जिहत दी। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि आज उनके नाम से मंसूब कोई बाकायदा लईसी मकतब फ़िक्र मौजूद नहीं है, लेकिन मकाले का निचोड़ ये है कि उनका काम ज़ाया नहीं हुआ। उनकी जांची और बयान करदा अहादीस और उनकी फ़िक़ही बसीरत आज भी सही बुखारी, सही मुस्लिम और दीगर तमाम नुमाया कुतुब अहादीस का एक अहम और लाजमी हिस्सा हैं। यानी उनका इल्मी विरासत आज के कानूनी ढांचे की बुनियादों में खामोशी से मौजूद है। हानी, इस बात का एक शानदार मुताला है कि इल्म और नज़रियात वक्त के साथ कैसे सफ़र करते हैं। और ये उन तमाम लोगों के लिए एक बहुत कीमती सबक है जो ये समझते हैं कि तारीख महज एक सीधी लकीर है जिसमें सब कुछ वाज़े तौर पर दर्ज है। हालांकि ऐसा नहीं है। तारीख में ऐसे बेशुमार गुमशुदा हीरे मौजूद हैं जिन्हें शायद वक्त के मखसूस हालात ने ताके नसियां की जीनत बना दिया हो, लेकिन उनके गहरे असरात को कभी मिटाया नहीं जा सका। इमाम लायथ की आज़ादाना सूच, उनका बेगरज रवैया और इल्म के लिए उनका गैर मुतज़लज़िल अज़्म आज के दौर में भी किसी भी तहकीक करने वाले के लिए एक बेहतरीन नमूना है। बिल्कुल, और इसी खूबसूरत ख्याल के साथ हम आज के इस जायजे को इख्तिताम की तरफ ले जाते हैं। लेकिन रुखसत होने से पहले ज़राए से हासिल होने वाली इस सारी मालूमात को सामने रखते हुए एक नए और चौंका देने वाले ख्याल पर गौर करना इंतहाई ज़रूरी है। वो ख्याल क्या है? उधर इमाम लैस बिन साद जैसा एक अजीम और बेपनाह बाअसर शख्स जिसके पास वसाइल की कोई कमी नहीं थी, जिसकी दयानतदारी और फहम पर उनके मुखालिफिन का भी इत्तेफाक था और जिसे अपने वक्त के बेहतरीन दिमागों ने खिराज तहसीन पेश किया, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए तारीख के औराक से एक अलग और नुमाया पहचान के तौर पर मिट गया क्योंकि उसके काम को उसके बाद बाकायदा तहरीरी और इदारा जाती शक्ल नहीं दी जा सकी। ये वाकई सोचने की बात है। तो इंसानी तारीख की इस तवील मुसाफत में पिछली कई सदियों में ऐसे और कितने ही अजीम फलसफे, शानदार साइंसी नजरियात और मुआशरे को बदल देने वाले अनोखे ख्यालात होंगे जो आज हमें सिरे से मालूम ही नहीं, महज इसलिए कि उनके पास कोई ऐसा शख्स या इदारा नहीं था जो उन्हें बरवक्त महफूज कर सकता। क्या आज के इस जदीद दौर में भी जहां चारों तरफ मालूमात का एक बेपनाह सैलाब मौजूद है, ये मुमकिन नहीं कि हम ऐसे ही किसी अजीम इल्म को, किसी गैर मामूली नज़रिए को महज इसलिए खो रहे हों कि हम उसे सही इदारा जाती और पायदार शक्ल नहीं दे पा रहे? सुनने वालों के लिए ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन तारीख के हर तालिब इल्म को तवील अरसे तक बेचैन रखेगा। सुनने का बहुत शुक्रिया।